فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نبی رے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت۔ حضور سرکار معصوم ملت قطب زمن رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پرانوار و گوہربار میں حاضر آنے والے تمام خوش عقیدہ سنی مسلمان احباب اہل سنت، عزت دار ماں بہنوں، عزیز بچوں، ہم ساتھیوں، شعراء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل ابھی ایک شعر پڑھا گیا، دوزخی ہے دوزخی وہ دوزخی جس نے کیا انکار معصوم ملت کا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو عقائد حضور معصوم ملت کے تھے، اگر کوئی ان عقائد کا انکار کرے گا اور عقائد دیانہ وہابیہ پر جائے گا تو یقیناً وہ دوزخی ہے۔ جی بے شک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں قائم و دائم فرمائے، اسی پہ دنیا سے آخری سفر عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ آج کا اجلاس جشن عید میلاد النبی، یہ ہمارے مشاہد نگر پپرا ماہم کے رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں نے انتظام و انصرام کر کے اس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت خوش بختی کی بات ہے، اور سبحان اللہ میرے پاس کئی مرتبہ یہ بچے آئے گئے، میں جان رہا تھا کہ ان کا آنا کیوں ہے، جانا کیوں ہے، مگر یہ آتے تھے، سلام کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹوں کی بچوں کی ٹیم ہے، وہ ٹیم آتی تھی، اکٹھا ہو کے آتے تھے، سلام کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی اور ہم بھی سوچتے تھے جب تک یہ بولیں گے نہیں تو انہیں سلام کر کے جان جائیں۔ پھر آخر کار ایک نے دوسرے سے کہا تو بول، دوسرا تیسرے سے بولا تو بول، تیسرا چوتھے سے بولا تو بول، کوئی تو بولو۔ ہم سب دیکھتے رہے اور پھر خاموش ہے، یہ پھر مسافہ کر کے چلے گئے، اور آخر کار یہ جمعے کے بعد ایک دن ہم بیٹھے تھے اور آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم کو ایک تاریخ دے دیجئے۔ تو ہم نے کہا اچھا کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا، تاریخ دے دیں تمہیں؟ تو کہنے لگے کہ حضرت ہم کو ایک جلسہ کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ گاؤں ہے جس کو ہم حقیقت میں کہہ سکتے ہیں، یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے سبحان اللہ کہ بچہ بچہ ہے قربان، ہے نا، ہمارے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ یہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے جب انہوں نے کہا، حالانکہ مجھے 20 مئی کو نکلنا تھا، 19 کا میں نے آخری پروگرام دیا تھا، 20 کو مجھے نکلنا تھا اور 21 کو بھی مجھے ضروری کام تھے۔ جب انہوں نے کہا تو تاریخ دیکھتا رہا، سوچا کوئی اور تاریخ نہیں بن رہی ہے، لاؤ ان کو 22 تاریخ دے دوں۔ سچائی یہ ہے کہ اسی تاریخ کے دینے کی وجہ سے میں آج رکا ہوا تھا، ورنہ کل صبح یا کل شام میں یہاں سے نکل جاتا، صرف اس لیے رکا رہا ان بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اور ان کا دل ٹوٹے گا تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ حوصلے ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہم قبرستان میں آرام کر رہے ہوں گے، یہی جشن عید میلاد النبی مناتے ہوں گے۔ بے شک بے شک، مولا ان کو بس مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ان بچوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ لائی عزت مبارکباد ہے وہ ماں باپ جن کے یہ بچے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو یہ اس بات کی خوشی ہونا چاہیے کہ آج ہمارے بچوں نے ہمارے نبی کی میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ ہاں، میلاد ہی کے صدقے میں سب ہے۔ حضور کی میلاد نہ ہوتی، میلاد کا معنی ولادت ہوتا ہے، تاکہ آپ پڑھیے گا، میلاد نہ ہوتی لولا کلمہ خلقت دنیا، محبوب تمہیں نہ پیدا کرتا، تمہاری میلاد نہ ہوتی تو میں دنیا ہی کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ،
بہت طول و طویل بات کرنے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے اخلاق بھائی نے بھی آپ کو کلام سنایا، سبطین بھائی نے بھی سنایا، اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مجھ گناہگار کو بھی سنتے رہتے ہیں. میرا کام ہی یہی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر ملا کے سردے پٹکو چل رہے مولا والی. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی والی ہے. ہم تو سبحان اللہ دنیا دیکھ چکے، اور پھر آخر میں آ کے یہی پڑھ دیا جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہد دکھائے زہر پھیلائے قاتل ڈائے شوہر خوش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی حالی. دنیا دیکھی. بس وہی ہے کہ حضور کی محبت سچی رہے، آقا کی محبت دل میں بسی رہے. اسی کا مقصد، اسی مقصد کے لیے آپ کی حیات ہے، آپ زندہ ہیں اور ہم آپ دنیا میں پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں حضور کے دشمنوں سے سچی اور قلبی نفرت عطا فرمائے، دکھاوے کی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم. ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبہ ہمادار یا رسول اللہ تو تنہا داری. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد مدبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سب سے پہلے آقا نامدار محبوب پروردگار شفیع روز شمار آمنہ کے لال، ہم غم گساروں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، شفاعتی اہل قبائل کا نغمہ حسین وجاں فضا سنانے والے، اپنے دامن شفاعت میں چھپانے والے، دامن شفاعت میں چھپا کر جنت کے حسین باغات تک لے جانے والے، احمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں بآواز بلند جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سیدنا علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اب مائک میں کوئی درود شریف پڑھے گا، آپ پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. علیکہ صلاۃ و تسلیم. ایک بار اور پڑھو درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. علیکہ صلاۃ و سلام. فخر زمین و زمن، سرمایہ علم فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. زور سے بولو. آپ بڑی دیر سے سست بیٹھے ہو. مجھے ایک چیز کی شکایت رہتی ہے، میرے گاؤں والے سبحان اللہ بولنا نہیں جانتے اور میں دل میں رکھتا نہیں. جو سچی بات تھی وہ بھی کہہ دی اور یہ بھی سچی ہے وہ بھی کہہ دی. یوں دیکھتے ہو جیسے آدمی توران سے کہ ایران سے سودان سے کہ بھوٹان سے آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا. ارے یہی رات ہے بھیا، تو کا دنہ بھر دکھا گیا. سورت کم دیکھو، زبان زیادہ ہے. زور سے بولو اور زور سے بولو. یہ بچے آج پتہ نہیں کون جانے ٹھہرے کام زیادہ کر کے رکھ گیا. ورنہ یہ کل جب یہاں محفل ہو رہی تھی نکاح کی تو ساری محفل کا رنگ جمانے والے یہی تھے. زور سے بولو اور زور سے بولو. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کو جھوم کے ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضا کا قلم چلتا ہے، محبت بھرا پیغام دینے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت قلم چلاتے ہیں، جھوم کے ارشاد فرماتے ہیں کیا ہی ذوق و فضا شفاعت ہے تمہاری واہ. اب تو ہم بھی بولے واہ، رضا بھی بولے واہ، تم کب بولو گے واہ. ذوق و فضا